حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ اور جب والدین انتقال کر جائیں یا اس دنیا سے چلے جائیں تو شریعت کی جانب سے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی میں نے پڑھی، جو آج میرا موضوع سخن بھی ہے، کہ وراثت کی تقسیم، ترکے کی تقسیم، کہ والد کے انتقال ہو جانے کے بعد اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جو کچھ اس کا مال و دولت ہے، وہ جو ہے اس کی اولاد میں، اس کے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا جانا، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں یا میراث کہتے ہیں۔ اور یہ حکم بالکل قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ نساء میں تو پورا ایک رکوع ہی جو ہے اسی تعلق سے ذکر فرمایا، پورا ایک مسلسل رکوع، اور جہاں بجا الگ الگ جگہ پر اللہ عز و جل نے کئی ساری آیتیں بھی جو ہے ذکر فرمائی، جن کے اندر جو ہے اہل ایمان کا اس جانب توجہ دلائی گئی، اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ اس مسئلے کی جانب جو ہے بالکل یہ فرائض کے اندر سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی بہرہ روی ہے کہ اتنا اہم اور خاص حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلمہ فإنہ نصف العلم، کہ ابو ہریرہ علم میراث حاصل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ کہ یہ سارے علم کا نصف اور آدھا علم ہے، کہ ایک طرف سارے علوم ہیں اور ایک طرف اس علم کو رکھ دیا جائے تو سارے علموں کے مقابلے میں نصف علم ہونے کا درجہ اس کو حاصل ہے۔ اور پھر حضور نے آگے ذکر فرمایا کہ میری امت سے جو علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا وہ یہی علم ہوگا، اسی علم کا معاملہ ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کے عقلوں سے معاف اور دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج یقین جانیں کہ ہمیں جو ہے حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، محقق، مدبر، مفسر سب جو ہے ایک وافر مقدار میں، ایک بڑی تعداد میں مل سکتے ہیں، مگر علم المیراث کے ماہرین کو اگر آپ تلاش کریں تو وہ صرف جو ہے انگلیوں ہی پر ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، اتنی ہی تعداد جو ہے ان کی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وجہ جہاں اور ساری بہت ساری وجوہات رہی ہوں گی، ان میں سے ایک خاص وجہ یہی ہے کہ معاشرے کا جو ہے اس جانب توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے والد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا جو کچھ ترکہ ہے، اس کا جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوا مال ہے، وہ پورا جو ہے اس کی اولاد کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس اولاد میں اس کی جو بھی اولاد، مرد ہے، لڑکے ہیں، ان کے لیے بھی، اور بچیاں ہیں ان کے لیے بھی، تو الگ الگ طرح کی رسموں نے، الگ الگ طرح کے رواجوں نے جو ہے اس مسئلے کی جانب نہ توجہ دلائی، اور بالکل معاشرے میں جس طرح جو معاملات چل رہے ہیں کہ بچی کے جیسے شادی وغیرہ کے معاملات دے کے اس کو ایک طرح سے فراغت کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور انتقال کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ جو لڑکے ہوتے ہیں انہی کے حصے کی جانب آ جاتا ہے، اور تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ والد کی جس طرح یہ بیٹا ہے اس طرح یہ بیٹی ہے، اور یہ دونوں اس کے حقدار ہیں، تو اس کے حق کی جانب توجہ ہی نہیں کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر جو حضور نے حدیث فرمائی، بالکل اسی کے مثل جو ہے آپ کا بھی یہ قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه دینکم، کہ تم علم میراث کو حاصل بھی کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ یہ بھی تمہارے دین کا ایک خاص اور اہم حصہ ہے۔ اور بسا اوقات یہ چیز دوری کی جانب کیوں آتی ہے اور اس چیز کی واقفیت اور علم ہوتا نہیں ہے، یا ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے جو حرام ہے، اور اگر کوئی شخص معاذ اللہ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی اس آیت کا انکار ہی کر دے، یا یہ کہہ بیٹھے کہ نہیں یہ تو جو ہے ہی نہیں، یا میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو اس کے اندر ہے اس کے انکار سے جو ہے کفر لازم آتا ہے۔ تو اس کا پورا ایک جو ہے سورہ نساء کے اندر اللہ عز و جل نے ایک رکوع ترتیب فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ عز و جل جو ہے تمہیں وصیت فرماتا ہے، اللہ جو ہے تمہیں حکم فرماتا ہے اپنی اولاد میں
کہ ان کے درمیان جو ہے اپنے میراث کے معاملات کو تقسیم کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر مرد کو عورتوں کے مقابلے میں جو ہے 2 گنا دیا جائے گا۔ یہ میراث کے ترکے کی تقسیم کا مرحلہ ہے۔ پھر اس آیت کے اندر پورا 2 آیتوں کے اندر پورا ذکر فرمایا کہ جی اگر اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں تو کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بیوی ہو تو کیا معاملہ ہے، اس کی اولاد ہو تو کیا معاملہ ہے، ماں بھی موجود ہے، اور یہ علم میراث میں پورا باب بندہ ہوا ہے۔ صرف لڑکے ہیں تو کیا معاملہ، لڑکیاں ساتھ میں ہیں تو کیا معاملہ، ماں بھی زندہ ہے تو کیا معاملہ، بیوی زندہ ہے تو کیا معاملہ، یہاں تک کہ ناتی پوتے پورے خاندان بھر کا جو ہے پورا اس کے اندر معاملہ موجود رہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کن کو ملنا ہے، کس کی پوری جو ہے علم میراث میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب معاشرے میں ہر جگہ جہاں پر بھی دیکھیں نہ ان معاملات پر توجہ دی جاتی ہے اور نہ جو ہے اس جانب کوئی خاص توجہ کسی کی رہتی ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ عام فہم انداز میں جو ایک بات نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جی بیٹی کو جو ہے دوسرے گھر تک پہنچا دینا، اس کی شادی کرنا، اور شادی پر جو خرچ وغیرہ کیا جاتا ہے اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں وراثت کا بدل مانا جاتا ہے، یا یوں سوچا جاتا ہے کہ اس حق سے ہم نے جو ہے سبکدوش ہو کر اس حق کو جو ہے پورا کر کے اس کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیں شادی کرنا اپنے بچوں کی یہ اسلام میں ضروری ہے اور والد کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اچھی تربیت کرے اور وقت مناسب آنے پر ان کی شادی کر دے، لیکن شادی کے ساتھ اسلام میں کوئی خرچہ نہیں بندھا ہوا ہے۔ شادی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی اتنا بڑا پروسیس نہیں بندھا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے لاکھوں کروڑوں روپے کا کوئی خرچے کا معاملہ ہو۔ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ساری رسمیں کہیں نہ کہیں سماج، معاشرہ اور جو ہے زیادہ بڑی کہیں تو ہم کہ انہی کے تحت یہ آنے والی چیزیں ہوتی ہے کہ ہر جگہ کا ایک رواج ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک اصول اور ایک طریقہ ہوتا ہے، الگ الگ شہروں کے اعتبار سے، زیادہ کہیں تو اسٹیٹ کے اعتبار سے یا ملک کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، تو یہ الگ الگ طریقے بندے ہوئے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں شادی کا اصول اتنا پیارا ہے کہ بس 2 گواہوں کی موجودگی ہو، ایک وکیل کی موجودگی ہو، وہ کہے کہ جو میں نے وکیل قاضی کو کہے کہ میں نے جو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے فلاں سے میرا نکاح کر دیں، وہ جا کے کہہ دے کہ میں نے فلاں کا نکاح، آپ کا نکاح جو فلاں سے کیا، ان کا حجاب ان کا قبول ہوا، شریعت کہتی ہے کہ اب یہ دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کی شکل میں آ گئے۔ باقی جتنے پروسیس کھانے ہوں یا اور جو رسمیں ہیں، جہیز ہو، اسلامی مجاز کے مطابق ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ نہ دینے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے یا شریعت ملامت کرے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہاں کرنا اپنے اپنے اعتبار سے جس کی جیسی وسعت ہو، فضول خرچی کے علاوہ ہو تو جو ہے جیسی نیت کے ساتھ ہوگا اللہ اس کا جو ہے اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اگر وہ غیر شرعی رسم نہ ہو، غیر شرعی معاملات نہ ہو، خوشی کے اعتبار سے اس کا اہتمام کیا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر، جب جو ہے شریعت کی جانب سے اس پر انعام۔ لیکن اگر ان معاملات کو نہ کیا جائے تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو بسا اوقات یہ چیز جو ہے وراثت کے معاملے کے لیے بہت بڑی آڑ بنتی ہے کہ شادی کے موقع پر جو ہے اتنے لاکھ روپے خرچ ہو چکے تو اس کے ذریعے گویا کہ اس بچی کا ہم نے حق ادا کر دیا، جبکہ شریعت نے بالکل بھی جو ہے ان پر اتنے خرچے کی اجازت کیا، اتنے خرچے کا کہا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں جہاں انتقال ہوا تو اب والد کا ترکے میں جو کچھ بچا ہوا ہے، لڑکے کو جتنا ملنا ہے اس کا آدھا گنا ہر لڑکی کو دینا یہ اس پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف ورزی کرے گا تو اس آیت جہاں اس میراث کا 4 پارے میں سورہ نساء میں ذکر ہے، اس کے آگے والے صفحے میں اللہ عز و جل نے جو ہے اس صفحے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے اصول ہیں کہ جو ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک هو الفوز العظیم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو میرا رب انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ اس جنت میں رکھے گا جس کے نہریں جاری ہے جس کے نیچے سے، وذالک اور یہی بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ یہ ان حدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے فرمایا، مگر ان حدوں کو توڑنے والوں کے لیے بھی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اس کی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ بڑا ہی ذلت بھرا عذاب ہے، بڑا ذلت کا مقام ہے، وہ وہاں پہ رسوائی کا مقام ہے انسان کے لیے۔
تو یہ اللہ کی حدیں ہیں جو انسان کو اپنے اولاد کے تئیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب معاشرے میں یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے تو اس کے علم کی جانب توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک سمجھدار اور سمجھ سے فیصلہ کرنے والا والد بآسانی ان کاموں کو کر سکتا ہے، لیکن یا اس کو اس کی خبر نہ پہنچی، یا جو ہے طعن و تشنی کی وجہ سے جو ہے اس جانب وہ توجہ نہیں دیتا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ کیا وراثت کے معاملات کو جو ہے معاف کرایا جا سکتا ہے؟ بعض جگہ کا یہ رواج ہے کہ انتقال ہونے کے آثار اگر والد پر نظر آنے لگے تو بہنوں کو بلا کر جو ہے وراثت کے حق کو معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر انتقال کے بعد جب تقسیم کے مراحل آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بہنوں وغیرہ کو بلا کر جو ہے ان سے وراثت کو معاف کرانے کے معاملات طے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ اس وارث کے معاف کرنے کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے وراثت کے حق سے وہ سبکدوش ہو جائے کہ جی نہیں میں نے نہیں لینا ہے، میں جو ہے اپنے حصے کو معاف کرتی ہوں۔ نہیں، یہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے پہنچایا ہے، اور شریعت کے اس تحفے کو قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ جب اس کے پاس وہ تحفہ پہنچ جائے، وہ اس کو مل جائے، تو اب وہ چاہے خود رکھے، چاہے کسی کو ہبہ کر دے، چاہے بطور احسان واپس لوٹا دے، وہ اس کا مرحلہ ہے۔ شریعت کا پیغام جو ہے اس تک پہنچ چکا، وہ تحفہ جو ہے شریعت نے اس تک پہنچا دیا۔ تو یہ معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان سے معاف کرا لیا تھا اور انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، ان کے حق کو ان تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور رہی بات زندگی میں جو اپنی بچیوں پہ احسان کیا، جتنا جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہر مرحلے کی اگر نیکی کا معاملہ ہے تو اللہ جو ہے الگ سے ان کی جزا عطا فرمائے گا، لیکن شریعت کی دائرے میں بچی پر اور بھی کوئی جو احسان کیا گیا ہے وہ اس وراثت کا بدل نہیں بن سکتا کہ یہ ہم نے احسان کر دیا تھا تو اب ان کو دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہی بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ خود بھی جو ہے اس کو سیکھیں اور دونوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں کہ یہ علم کا نصف حصہ ہے جس کا جاننا ہر ایک کے لیے جو ہے ضروری بھی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کے اصول کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ امام فریابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دوسری صدی ہجری کے بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ امام فریابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ خواب کے اندر انہوں نے جو ہے انگور کا ایک باغ دیکھا کہ جس کے اندر مختلف قسم کے جو ہے انگور لگے ہوئے تھے، کہ ان کے اندر کچھ پکے ہوئے سفیدی مائل انگور، کچھ کالے نما انگور، جو ہے الگ الگ طرح کے گچھے ان کے اندر ظاہر تھے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سفید قسم جو بالکل سب سے عمدہ والے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنے گچھے تھے ان کے اندر سے میں نے جو ہے تھوڑا سا لے لیا، مگر اس کے میں قریب نہیں گیا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو صبح کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ پہنچے اور اپنے خواب کو ذکر فرمایا کہ میں نے رات اس طرح کا خواب دیکھا، آپ جو ہے اس کی تعبیر سے مجھے آشنا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر جو انگوروں کے مختلف تم نے جو ہے گچھے دیکھے اور سب سے کچھ نہ کچھ لیا، اور صرف سفید والوں سے نہیں لیا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ سفید والے انگور ہی جو ہے سارے انگوروں کی اصل تھے، سب سے اچھے اور تازہ جو کہیں تو سب سے اچھے کوالٹی والے وہی تھے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ تم نے سارے علوم تو حاصل کر لیے ہیں مگر علم میراث کی جانب اب بھی تمہاری توجہ نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ امام فریابی جو ہے بڑے بڑے علوم کے ماہر تھے مگر علم میراث کی جانب ان کی توجہ نہ گئی تھی یا اس پر اتنا عبور نہیں حاصل تھا، تو جب انہوں نے اس کے اندر دیکھا تو اسی دن سے ارادہ کیا کہ اب میں نے علم میراث کی جانب بھی متوجہ ہونا ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جیتی زندگی میں، ویسے وراثت کہتے ہی اس کو ہیں جو انتقال کے بعد جو ہے تقسیم کیا جائے، بسا اوقات یہ معاملہ آتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی کبھی تو اولاد تقاضا کر لیتی ہے، جب آپس میں نہیں بننے لگتی تو والد کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے الگ الگ معاملات کو طے کریں۔ تو زندگی کے اندر جو معاملات کو الگ الگ طے کیا جاتا ہے اس کو وراثت سے تعبیر نہیں کرتے۔ وراثت کہتے ہی ہیں اس مال کو کہ والد کے انتقال کے بعد جو کچھ انہوں نے چھوڑا وہ اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا، یہ وراثت ہے، یہ ترکے کا مال ہے، یہ وارثوں کے حق والا مال ہے۔ اگر والد جب تک زندہ ہیں تو سارا مال ہی والد کا ہے،
سارا ہے جو سب کچھ ہی ان کا ہے، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جا کر وہ ان کو مجبور کرے کہ جی نہیں ہمارا جو ہے حق دیا جائے، ہمیں جو ہے اس قدر دیا جائے، اس کا تقاضا کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کے معاملات اس طرح کے ہو جائیں اور والد کو خود سمجھ میں آ جائے کہ اب جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے الگ الگ معاملات کر دیے جائیں تو یہ بہتر رہے گا، تو اس وقت والد پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کسی کو فراموش نہ کرے، بلکہ جتنے ہیں سب کے درمیان مساوات اور برابری کا پورا خیال رکھا جائے کہ اگر انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد انہی معاملات کو برابری کے مطابق، اور کتنا بہتر ہو کہ جب برابری کا یہ معاملہ رکھے تو اس وقت اپنی بیٹیوں کو بلا کر بھی ان کو بھی برابر کا جو ہے حصہ دیا جائے، کہ اگر کل کے دن انتقال بھی ہو جائے اور اس مال کو وہ بطور وراثت بھی اگر اپنے پاس قبول کرنا چاہیں تو یہ اس سے سبکدوش ہو گئے کہ مکمل طور پر میں نے حصے سب تک پہنچا دیے تھے، اب وہ اگر اس کو وراثت کا نام دیں تو میں نے جو ہے بریو ذمہ ہو کر سب تک مال کو پہنچا دیا، تو اس کا جو ہے پورا خیال رکھا جائے۔ لیکن جتنی بھی میں بارہا عرض کروں، پھر واپس کہہ رہا ہوں کہ بچی پر جو بھی زندگی پر احسان کیا جائے، شادی کی شکل میں ہو یا اس کی مدد کی شکل میں ہو یا جس طرح بھی کیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بیٹا ہے آپ کا، آپ اپنے بیٹے کو جو کچھ دیتے ہیں تو اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں، تو بیٹی کو بھی دی ہوئی چیز کو یاد نہیں رکھا جائے گا۔ شریعت کی روشنی میں اگر اس کو دینا ہے جو شریعت نے ضروری کیا تو وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اس کو حصہ دینا ہے، اس تک جو ہے اس کا حق پہنچانا ہے، اور اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ معاشرے کی تان و تشنی کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے یا عار کی وجہ سے اس بات کا اعلان کر دے کہ جو ہے میں معافی چاہتی ہوں، میں جو ہے اپنے حصے سے سبکدوش ہو جاؤں۔ نہیں، وہ سبکدوش نہیں ہو سکتی، شریعت نے متعین کیا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ دینے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود رکھنا چاہے تو خود رکھ لے اور واپس دینا چاہے تو اس کو جو ہے پہنچا بھی سکتی ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے علوم جو ہے ہم تک پہنچنے بھی چاہیے، اور جو ہے ہمیں اپنے اعتبار سے اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب اللہ عز و جل کے ان فرامین، قرآن مجید کے ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کا لطف اور حسن بھی حاصل ہوگا، اور آخرت میں اللہ عز و جل کی پکڑ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جملہ قرآن کا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، جو ان کے مطابق چلے گا اللہ سے جنت رضوان عطا فرمائے گا، اور جو ان کے اصولوں کے خلاف جائے گا تو جہنم، سعیر، شقیر، یہ سارے جہنم کے نام جو ہے اس کے انتظار میں گے۔ تو خود بھی جو ہے ان علوم سے وابستہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی بھی جو ہے اس جانب توجہ کرانی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر جگہ ہر مرحلے پر اپنی اولاد کے تئیں خیر خواہی کا معاملہ، اولاد کے والدین پر کیا حق ہیں، والدین کے اولاد پر کیا حق ہیں، اتنے حقوق رکھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک اگر اپنی طرف سے ان حقوقوں کو ادا کرنے کی جانب آ جائے تو زندگی کا سکون اس شخص کو جو ہے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے انہیں علم دین سے وابستہ کریں، اچھے ماحول سے وابستہ کریں،